اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم نے آیت نمبر 26 کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہم 26 پر تھوڑا اور ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ آیت بڑی سمجھنے کی آیت ہے اور اس میں بڑا متشابہ بھی پوائنٹس ہیں، اور ہم نے آپ کو بار بار کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ہم کو بہت قرآن کو ایک طریقے سے بالکل ہمارے سامنے اس کو کھول کے رکھا ہے، اس کو ہم کو اتنا سلیس سمجھایا ہے، اتنا ایزی کر کے سمجھایا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس کے پرنسپلز جو ہیں وہ پختہ ہو جائیں، اور کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دی کہ فلاح پانے والا کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیٹیگریز بنا دی کہ یہ تین ہیں اور ان تینوں کا انجام کیا ہے، اور تم کو اپنے لیے کون سا انجام چاہیے، تم کون سا اپنا ایک ٹارگٹ کر رہے ہو، تمہیں کون سے اپنا فیوچر کس طریقے کا چاہیے، وہ اب تم خود چوز کرو گے، کوئی تمہارے لیے چوز نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جو اب اللہ جو مثالیں دے کے ہم کو سمجھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کی مثال دی اللہ نے جنت کی، دوزخ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی تھی، جو بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ تمہیں شک ہے اس کتاب میں، تو اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بات آئی ہماری آیت نمبر 26 میں، کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی مثال بیان کر کے شرماتے نہیں ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو، فما کفو کہا، یا اس سے بھی نیچے کی چیز ہو، یعنی اس سے بھی چھوٹی چیز ہو۔ تو یہاں کوئی جانوروں کی بات اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے ہیں، یہ ایک محاورہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی بھی چیز کی ڈسکشن جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، جس سے میرے اور آپ سے سوال ہوگا، وہ کوئی بھی بات کرنے سے اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں، جس کو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت قرآن میں ہم کو بتا دی کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی ہمارے لیے ضروری تھیں، کہ اگر تم نے پانی نہ ملے اور تم نے چھوا بھی ہو ایک دوسرے کو، تو پھر بھی تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر یہ بات فرمائی، اللہ تعالیٰ کو جو بھی باتیں بتانی تھی، جہاں بھی باتیں بتانی تھی، جو چیزیں ہم کو بتانی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن سے بتا دی کہ بھئی تمہارے پاس اگر قربانی نہیں ہے اور تو تم جو ہے وہ یہ فدیہ دو گے، اگر تمہارے سر میں کوئی بیماری ہے تو تم یہ فدیہ دو گے، حج میں میاں بیوی کا ریلیشن نہیں ہوگا، اعتکاف میں میاں بیوی کا ریلیشن نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو بھی بات بتانی تھی اللہ نے یہاں پر بتا دی، جس کو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ تو یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ تمہیں قرآن میں شک ہے، یعنی اللہ ایک کمپلیٹ بک ہے، ہمارے یہاں تو سب سے بڑا شک یہی پیدا ہو گیا ہے نا آج کل قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن ایک کمپلیٹ بک ہی کہاں ہے۔ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن انف ہے تو وہ سب سے پہلے سوال کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا تو قرآن کمپلیٹ ہے تو اس میں نماز کہاں ہے، اس میں یہ کہاں ہے، اس میں وہ کہاں ہے۔ بھائی آپ قرآن سے لڑائی کر رہے ہو، آپ ہم سے لڑائی نہیں کر رہے۔ اگر قرآن میں وضو کی 4 چیزیں ہیں تو اسی سے میرا اور آپ کا سوال ہوگا۔ اگر قرآن میں نماز بالکل ہے، وہ میں ملتی ہے، آپ آ کے ڈسکشن کر لو نا۔ اور اگر آپ کا پھر بھی دل سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، آپ پورے سچی نیت کے ساتھ بیٹھے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ایسی چھوڑ دی کہ جس سے ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن، یعنی یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قوموں کو جب بربادی کی بات آئی، اللہ نے کہا ہم نے ان کو برباد کیا، یہ اس وجہ سے برباد ہوئے کیونکہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو دیکھیں آیتیں صرف قرآن کی کہلاتی ہیں، اور کسی بک کی آیتیں نہیں کہلاتی، تو اس لیے سوال بھی قرآن سے ہی ہوگا۔ اور اگر میں اور آپ جہنم ملی تو وہ اسی وجہ سے ملے گی کہ ہم نے قرآن کے اصول پر نہیں چلے تھے۔ اگر یہ بات ہم سچی نیت سے سمجھ لینا، دیکھیں ہم سب بہت گنہگار ہیں، لیکن اس بات کا یقین تو ہونا چاہیے نا کہ یہ کتاب ایک کمپلیٹ بک ہے، اس کتاب سے ہی ہم سے سوال ہوگا، اور اللہ نے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات اس کتاب میں ڈسکس کی ہے۔ ہمارے لیے قرآن انف ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کتاب ہی ہم کو دینے آئے تھے۔ ان کی اینڈ دن تک اسٹرگل یہ تھی کہ وہ یہ کتاب کسی طرح لوگوں تک پہنچا دیں جو اللہ نے ان کے دل پر اتاری۔
یہ اللہ کا ایک طریقہ تھا. اللہ نے وقفاً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام کیا کہ ان کے دل پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو اتاری ان کے سینے پر. یہ اللہ کا کام تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ فرماتے ہیں بس لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس لیکن وہ لوگ جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ حق ہے، جو بھی اللہ نے اس میں بتا دیا حق ہے، یہ کتاب ہی حق ہے اور یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں، یعنی جو اس میں شک کرتے ہیں نا، وہ بھی کفر کرتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ وہ شروع کے جو 6 پوائنٹس تھے جس پر چلنے سے، جس کو ایمان لانے سے آپ فلاح پاؤ گے، میں فلاح پاؤں گی. لیکن اس کا پہلا ہی اصول تھا کہ اس کتاب میں شک نہیں کرنا. تو جن لوگوں نے یہ پہلا ہی اصول توڑ دیا اس کتاب میں شک کرنے کا، اور میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کتاب میں شک کرنا یہ بھی ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ بک نہیں سمجھو، حالانکہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تفصیل لکل شیء. آپ اس کو آسان نہیں سمجھو، آپ لوگوں کو کہو یہ آسان نہیں ہے، سب کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ مبین ہے، یہ آسان ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے. تو آپ اس میں شک کر رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا اس قرآن میں شک کر کے، اور وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی چیز کو نہیں مانتے نا، آپ چاہتے ہو دوسرا بھی نہیں مانے، تو آپ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، ایسی چیزیں بتاتے ہو کہ سامنے والا بھی اس چیز کو جلدی نہیں مان لے. ایسا نہیں ہو کہ وہ مان لے اور آپ پیچھے رہ جاؤ، تو آپ اس کے سامنے جھوٹی تیسری بھی باتیں کرو گے. اسی لیے یہ لوگ بھی جھوٹی باتیں کر رہے تھے کہ اچھا یہ کیا ارادہ کیا، یعنی لوگوں کو بتا رہے تھے اس میں ہے کیا ایسی بات، یہ کیا ارادہ کیا. یعنی پھیلاتے تھے اس کے بارے میں، ایک سازش چلتے تھے. جیسے آج بھی ہمارے یہاں کسی چیز کو کنڈیم کرنا ہو تو ایک پورا بیانیہ بنایا جاتا ہے نا اس بات کے لیے. یا کسی کو آپ کو یہودی لابی ٹارگٹ کرنا ہو، یا کسی کو آپ کو، جیسے ہمارے یہاں آج کل یہ بڑا ہو گیا نا سسٹم کہ کسی کو بھی کیا ایک ورڈ آتا ہے جس کو آپ کہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی، یا کچھ ایسی چیزیں، خاص ورڈ اس کا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیا تو اس پر لوگ مار بھی دیتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھا وہ فیکٹری میں بیچارے کسی بندے کو جو سری لنکا کا بندہ تھا، اس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ اس نے سے توہین رسالت، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور اس کو پھر بھی مار دیا. اور آپ دیکھو ایسے کتنے کیسز ہو جاتے ہیں کہ دین کو بھی یوز کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بڑا کفر ہوتا ہے کہ آپ ریلیجن کا نام یوز کر کے کسی کو ٹارگٹ کرو. آپ ریلیجن کو یوز کر کے اپنی شان بتاؤ. اگر میں اور آپ بھی کہیں یہ کرتے ہیں نا، کہ اگر میں بھی کرتی ہوں کہ بھائی میں درس دے رہی ہوں اور میرے اعمال تو بہت بیکار ہیں، یعنی میں تو بہت ہی گندی ہوں نا، تو مجھے تو اپنے اعمال سے ہی کرنے چاہیے. مجھے صرف پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں میں بہت بڑی چیز ہو گئی ہوں، میں قرآن سمجھاتی ہوں اور میں قرآن پڑھتی ہوں. مجھے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے اندر بہت برائیاں ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ اللہ کی کتاب کو سمجھا رہی ہوں، لیکن بہت عرصے تک اگر میں نے یہ دوگلا پن رکھا نا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ ساری چیزیں چھین لیں گے. تو مجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں کنٹینیوس پوزیشن میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کہاں منافقت ہے میرے اندر اور کہاں میں صحیح ہوں. تو یہ دیکھیں ہم سب کو یہ ایک پیور ہونا چاہیے. اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، جو میں آپ کو کہہ رہی تھی نا، اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اپ رائٹ بندہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی خاص کر کے میں تو اپنی بات کروں گی کہ مجھ میں بڑی کمی ہے. اس لیے مجھے اپنے آپ پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ بس ہم کو بہترین کام کرنے والا بنائے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ، یہ خود جان بوجھ کے اس طرح بولتے تھے اور لوگوں میں بھی پھیلاتے تھے. آپ ایک تھوڑا سا اس ایرا میں چلے جاؤ اور آپ اس کو غور و فکر کرو کہ کیسے یہ بات ہو رہی ہوگی کہ آیت بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں سے آ کے لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا بولا، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا. یعنی اس کا جو ایک امیج لوگوں میں پڑا نا، یعنی اثر جو لوگوں کو ہو رہا تھا،
اس کو گندا کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی اللہ ہدایت دیتے ہیں بہت ساروں کو اس کے ساتھ، اور گمراہ بھی کرتے ہیں اس آیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور نہیں گمراہ کرتے اس کے ساتھ مگر فاسق کوئی گمراہ کرتے ہیں. تو دیکھیں ایسا لگا اس میں تو، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ آیت آدھی بتاتے ہیں، یُضِلُّ بِهِ کثیرا، وہ گمراہ کرتے ہیں اس کے ساتھ بہت ساروں کو، یعنی اس قرآن کے ساتھ، اور وہ ہدایت دیتے ہیں اس قرآن کے ساتھ بہت ساروں کو. تو اس پہ پھر ڈراتے ہیں یہ بات کہہ کر کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. بھئی جھوٹ نہیں بولا کرو نا، پوری آیت بتاؤ جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. اللہ نے آگے اس بات کو کمپلیٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتے ہیں جو فاسق ہوتا ہے، جو خود فسق کرتا ہے، جو جان بوجھ کے بات کو نہیں سمجھتا، جو سمجھنا نہیں چاہتا، جو لوگوں میں بھی اللہ کی کتاب کے بارے میں جھوٹ پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کو فاسق یعنی گنہگار، فسق کرنے والا، کفر کرنے والا، اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. لیکن جو سچی نیت کے ساتھ اس کو سننا چاہتا ہے، جو سچی نیت کے ساتھ قرآن کو سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیں گے. اگر جو یہ سوچ کے بیٹھے گا کہ میں اس میں سے کچھ ٹیڑھ نکال لوں اور لوگوں کو پھر اس کتاب سے دور کروں، تو اس کو کبھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. تو آیتیں پوری بتایا کرو نا. اللہ تعالیٰ جس بات کو ہم کو بتانا چاہتے ہیں اس بات کو پوری طریقے سے ہم کو بات کرنی چاہیے. اپنی پسند کی بات ہم کر کے نہیں بیٹھ سکتے، ہم کو پوری طرح سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں میں بھی اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے. پھر نیکسٹ آیت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ الذین ینقضون، وہ لوگ جو وہ توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، عہد اللہ سے. دیکھیں من بعد میثاقہ، بعد اس کی مضبوطی کے، یعنی وہ جو وعدہ کیا تھا ہم نے اللہ سے، تو سب سے بڑھ کر وعدہ اللہ سے میرا اور آپ کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ سب سے بڑا وعدہ ہے میرا اور آپ کا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اس وعدے میں ہماری بہت کمیاں آ جاتی ہیں. ہم نے لا الہ الا اللہ تو کر لیا، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں لا الہ الا اللہ بھی کرنا نہیں پڑا، کیونکہ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم کو تو کوئی اسلام لانا نہیں پڑا. اس لیے ہمارے اندر نا، شاید مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ ہمارے اندر اس کی وہ رغبت بھی نہیں آئی دین اسلام کی اور اللہ کی، کیونکہ ہم کو یہ ٹرے میں رکھ کے مل گیا نا. جیسے آج ہی میں بات کر رہی تھی کہ ایک فیملی ہے جس کے بارے میں ہم لوگ ایسے ہی ڈسکس کر رہے تھے، تو وہ ان لوگوں نے نا سب نے TCS سے پڑھا ہے. TCS آپ کو پتہ ہے نا، دی سٹیزن فاؤنڈیشن، ایک NGO ٹائپ کا ہے جو بچوں کو پڑھاتا ہے. یعنی ان کے سکولز ہیں ڈفرینٹ سلم ایریاز میں، غریبوں کے ایریاز میں ان کے سکول ہیں، تو وہاں پر وہ پڑھاتا ہے سب کو. تو آپ دیکھیں کہ اس میں سے ایک فیملی کی میں بات کر رہی تھی، ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، کسی نے ہم کو بتایا کہ وہ فیملی اتنی زبردست نکلی کہ ان کے باپ نے اپنے چاروں بچوں کو ان TCS فاؤنڈیشن میں ڈالا، کیونکہ وہ بہت غریب تھے، مزدوری کرتے تھے. تو انہوں نے مزدوری کی، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا TCF میں، اور وہاں تو فری میں پڑھاتے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک ڈرائیور یا گاڑی رکھی جہاں جہاں بھی ان کو جانا تھا، اور کوئی لیوش انہوں نے اپنا لائف اسٹائل نہیں رکھا، لیکن یہ انہوں نے کیا. تو آج ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ان کی ایک بچی جو ڈاکٹر بنی، اسکالرشپ پہ بنی، اور اسکالرشپ پہ ہی باہر امریکہ میں گئی، اور ابھی اسکالرشپ پہ وہ امریکہ میں اسپیشلائزیشن کر رہی ہے. دوسرا بیٹا اتنا بڑا لیکچرار بن گیا کہ امریکہ میں کئی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں لیکچر دیتا ہے. تیسری بیٹی کراچی کی کمشنر ہے، اور چوتھی بیٹی، اس کا بھی کچھ انہوں نے بتایا کہ وہ اتنا زبردست کچھ الگ سا لکھتی ہے کہ اس کو کتنوں نے اسکالرشپ دے کے اپنے پاس بلایا ہے. تو آپ دیکھو یہ کتنی کیسی بات ہے. تو اس پر میں بات کر رہی تھی کہ یار دیکھو، ہم کو تو پلیٹ میں رکھ کے سب کچھ مل گیا، اور ہم نے پھر بھی اس طریقے سے کوئی رزلٹ نہیں لائے، کوئی تیر نہیں مارا ہم نے زندگی میں، کوئی اسکالرشپس نہیں لائے. اچھا پڑھے، اچھا چلو رینک آ گیا، لیکن کوئی بڑی چیز نہیں کر سکے نا. لیکن ان کو قدر تھی کہ ان کا باپ نے اتنی محنت کی، اور یہ بھی سب کو نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھو یہ سب کو نہیں ہوتی.
لیکن یہ کسی کسی کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. اور بہت ہی اچھی بات ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کہ ان کے سب بچوں میں یہ قدر تھی کہ ان کے باپ کو شوق تھا، وہ ان کے لیے محنت کر. آپ دیکھو انہوں نے بھی اپنے باپ کی اس چیز کی قدر کی اور انہوں نے بھی اپنا پوری محنت لگائی ہوگی. اور میں تو اتنی حیران ہوتی ہوں. اسی طرح دین میں بھی آپ دیکھو کہ ہم کو تو یہ پلیٹ میں رکھ کے مل گیا ہے نا، تو ہم کو تو شروع سے لگتا ہے ہم بہت اچھے لوگ ہیں اور ہم جنتی ہیں. سارے مسلمانوں کا یہی حال ہے. تو یہاں پر آپ دیکھو کہ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو وہ توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کا بعد اس کے پختہ ہونے کے. یعنی ہم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں آپ کی بندگی میں آتی ہوں. جیسے پیچھے بھی اللہ نے فرمایا نا کہ لوگوں میری بندگی میں آ جاؤ. کیسے نہیں آتے ہو؟ تم میری عظمت کو پہچانتے نہیں ہو کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، تو کیسے تم میری غلامی میں نہیں آ رہے ہو؟ اسی طرح میں اور آپ جب لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اپنی منمانی کر رہے ہیں. ہم نے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی پیچھے بتایا نا کہ اسلام تو لائے تھے لیکن یہ منافق تھے. ہم بھی کیسے اللہ کی ناشکری نافرمانی کر لیتے ہیں. میں کرتی ہوں، یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں توڑ رہی ہوں نا اپنا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی بندگی میں آتی ہوں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ آیت ہے کہ آپ اس کو دیکھو پختہ کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ اور وہ توڑ دیتے ہیں ما امر اللہ، وہ کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ ان یُصْلَح یہ کہ وہ جوڑے رکھیں اس کو. اب دیکھیں اس میں ہم کو یہ تفسیر آپ ہر قرآن میں اٹھا کے دیکھ لو تو آپ کو اس کی تفسیر یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رشتہ داروں کی بات کی ہے اور رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے رشتے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے. آپ اس کو کاٹو نہیں. اور پھر اس پر بہت باتیں آتی ہیں کہ آج کل تو رشتہ داریاں نہیں نبھائی جاتی ہیں. بالکل صحیح بات بھی ہے، لیکن اس آیت کی اتنی چھوٹی بریفنگ نہیں ہے. دیکھیں قرآن میں ہی آتا ہے کہ رشتے ظاہر ہمیں نبھانا چاہیے، حق ادا کرنا چاہیے، رشتوں کا ہر چیزوں کا حق ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ آیت اگر آپ اس کو پوری پڑھیں پھر اس کو ہم سمجھیں گے کہ وہ توڑ دیتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون یہی لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو 6 پوائنٹ شروع میں اللہ تعالیٰ نے دیے اس میں آیت نمبر 5 میں آ رہا ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا اپوزٹ کیا ہے؟ گھاٹا. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ گھاٹا پانے والے ہیں. وہ 6 پوائنٹس کو جو اپنی زندگی میں لے کے چل رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد رکھیے گا اس بات کو کہ وہاں پریزنٹ کنٹینیوس کا صیغہ آ رہا ہے، یعنی ہمیشہ انہوں نے اس کو جوڑے رکھا. وہ 6 پوائنٹس کو وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ساتھ لے کے چلتے رہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے انہوں نے وہ کاٹ دیا جس کا حکم دیا تھا. ان 6 پوائنٹس کا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کہ جوڑے رکھنا زندگی میں، ان 6 پوائنٹس کو اپنی پکڑ کے رکھنا، یہ 6 پوائنٹس وہ انہوں نے کاٹ دیا. تو وہ جو 6 پوائنٹس جنہوں نے پکڑے رکھے تھے وہ فلاح پائیں گے، اور جنہوں نے کاٹ دیے تھے وہ گھاٹا پائیں گے. خاسرون. سمجھ آئی؟ دوبارہ دیکھیں کہ میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں کہ وہ 6 پوائنٹس کے بعد کہ جنہوں نے وہ 6 پوائنٹس ہمیشہ جوڑے رکھے اپنے ساتھ، ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے چلے ان 6 پوائنٹس کو، وہ کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے. اور جنہوں نے 6 پوائنٹس جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑے رکھنا اس کو کاٹ دیا وہ گھاٹا پائیں گے. اس میں اب رشتہ داری بھی آ جاتی ہے، ساری اخلاقیات آ جاتی ہیں، پورا قرآن آ جاتا ہے 16 میں. سمجھ آئی؟ تو یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ ایک تو آپ نے اللہ سے وعدہ جو لا الہ الا اللہ کا کیا وہ توڑا، اور دوسرا جو اللہ نے وہ 6 پوائنٹس کو آپ کو ہمیشہ جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا کہ اسی سے آپ کو جنت ملے گی اور اسی سے آپ فلاح پاؤ گے اور اسی سے آپ اللہ کے پیارے بندے بن سکو گے، وہی ہم نے کاٹ دیا. اور دیکھیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہاں پر کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کاٹ تو دیا وہ جو ما امر اللہ بھی، جو حکم دیا تھا اللہ نے اس کے ساتھ، ایوس والا یہ کہ وہ جوڑے رکھیں
اور دوسرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ یہ اتنا انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے کہ جو بھی اللہ کے وہ 6 پوائنٹس کے ساتھ جڑا نہیں رہے گا نا تو وہ زمین میں فساد کرے گا، کیونکہ وہ سارے وہ کام کرے گا جو اللہ نے منع کیا، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے زمین میں فساد ہوتا ہے۔ وہ قرآن میں شک کرے گا، زمین میں فساد کرے گا۔ آپ نے قرآن میں شک کیا، کمپلیٹ بک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، آپ نے دوسری اتنی کتابیں آ گئیں کہ آپ نے فساد مچا دیا، لوگوں کو کسی اور ہی طرف لے کے چلے گئے، سب نے اپنی دکانیں چمکا لی۔ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا آخرت پر یقین رکھو، ہم نے آخرت پر یقین نہیں کیا اور فساد مچایا۔ ہمارا یقین وہ ڈیپتھ والا یقین تھوڑی ہے۔ ہم نے اپنی زکاتیں، اپنے ایبیلیٹیز کو پورا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اپنا پیسہ خرچ نہیں کیا، ہم نے فساد مچایا زمین میں۔ ہم نے ہدایت نہیں لی اس کتاب سے، بس ہم نے تو اس کے بتا دیے نا کہ اس کے شروع کے 4 فرض میں شروع میں تو ہم نے ہدایت رکھی نہیں، تو ہم نے فساد مچا دیا۔ ہم نے اتنا فساد مچایا، اور انڈیویجولی بھی، ایک تو ہمارے بڑوں نے بھی بہت فساد مچایا، ہم نے انڈیویجولی بھی اتنا فساد مچایا۔ اللہ نے کہا بےایمانی نہیں کرو، قتل نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، غیبت نہیں کرو، مال ہڑپ نہیں کرو لوگوں کا، ایمانداری سے کام کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ہم نے ہر وہ چیز کی ہے جس کا اللہ نے ہم کو منع کیا ہے۔ اسی لیے آج مسلمان اتنا برباد ہے، اتنا برباد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم گھاٹا پاؤ گے، اولئک هم الخاسرون، یہاں تم کو بہت پیسہ بھی مل جائے نا تب بھی تم گھاٹا پاؤ گے۔ یہ میں دیکھتی ہوں نا، آج ہمارے پاس سب کچھ بھی ہو نا، ہمارے پیٹ نہیں بھرتے۔ سب کا اپنا اپنا ایک اسٹیٹس ہے نا، کسی کے پاس بھی اپنے اسٹیٹس کے مطابق پورا بھی ہوگا نا، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، بچوں کا پیٹ نہیں بھر رہا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سکون نہیں آ رہا۔ بہت امیر ہیں نا، ان کی کوئی اور پرابلمس ہیں، ہر ایک کے اپنے پرابلمز ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم کو مل کے بھی پورا رچ کے نہیں مل رہا، مل کے بھی پورا ہم کو رچ کے نہیں مل رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو، اسی لیے ہم آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم انڈیویجولی بھی فرسٹریشن ہے، مصیبت ہے، پرابلمز ہے، ملک کے کیا حال ہیں، ہم انڈیویجولی بھی بڑے گنہگار ہیں اگر ہم اپنے اپنے دیکھیں، کیونکہ دیکھیں یہ چند دن کی زندگی ہے، ہم کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہ انڈیویجولی تو کم از کم میں جو کام اور بھی کر سکوں، یہ بہت بڑی بات اور بہت بڑا مشن ہے لوگوں کے لیے، لیکن انڈیویجولی تو کم از کم میں جو لوویسٹ کر سکتی ہوں کہ انڈیویجولی تو میں وہ بن جاؤں جیسا اللہ چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، انشاءاللہ کل بھی اس پر ہم اور ڈسکشن کریں گے، پھر آگے اپنا انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔